ہمارے محلے کی گلیوں میں خالدہ کا بڑا نام تھا۔ وہ ایک ایسی عورت تھی جو اب تک 50 سے زیادہ رشتے کروا چکی تھی۔ اس دن جب خالدہ ہمارے گھر میں داخل ہوئی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ ابھی صحن میں ہی پہنچی تھی کہ میری سوتیلی ماں تابندہ تیزی سے آگے بڑھی۔ انہوں نے بغیر کسی تمہید کے خالدہ کو بازو سے پکڑا اور سیدھی اپنے کمرے کی طرف لے گئیں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میری سوتیلی ماں نے دروازہ اندر سے اچھی طرح بند کر دیا اور کنڈی لگا دی۔ ان کی اس جلد بازی نے میرے دل میں شک پیدا کر دیا۔ میں خاموشی سے دبے قدموں کمرے کی عقبی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی، جہاں سے اندر کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ماں نے خالدہ سے بے تابی سے پوچھا، بتاؤ خالدہ، کام ہو گیا؟ جیسا میں نے کہا تھا ویسا لڑکا ملا کیا؟ خالدہ نے اپنی چادر سنبھالتے ہوئے ایک گہری سانس لی اور مسکرا کر بولی، ہاں تابندہ، جیسا تم نے اپنی سوتیلی بیٹی رابعہ کے لیے کہا تھا نا، بالکل ویسا ہی لڑکا تلاش کیا ہے۔ اول نمبر کا آوارہ اور بدتمیز ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ ہر وقت جھگڑا اور مار پیٹ کرتا رہتا ہے، گلی محلوں میں غنڈہ گردی کرتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے خالدہ نے اپنی جیب سے ایک لڑکے کی تصویر نکالی اور میری سوتیلی ماں کی طرف بڑھا دی۔ ماں نے تصویر کو غور سے دیکھا، چند لمحے خاموش رہی اور پھر تھوڑے سی ناگواری والے لہجے میں بولی، دکھنے میں تو یہ لڑکا کافی اچھا اور سنبھلا ہوا لگتا ہے خالدہ، مجھے ڈر ہے کہ کہیں شادی کے بعد رابعہ کے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک نہ ہو جائے یا وہ سدھر نہ جائے۔ مجھے ایسا لڑکا نہیں چاہیے، مجھے تو کوئی بالکل پاگل، آوارہ، مجنون اور ذہنی طور پر معذور لڑکا تلاش کر کے دکھاؤ جو رابعہ کی زندگی کو ایک دم جہنم بنا دے۔ خالدہ یہ سن کر سخت حیران ہوئی۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر تابندہ بیگم کو دیکھا اور بولی، تابندہ بیگم، سوتیلا پن میں نے بھی دنیا میں بہت دیکھا ہے، بڑے ظالم دیکھے ہیں، لیکن تمہارا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ آخر اتنی شدید نفرت کیوں کرتی ہو رابعہ سے؟ ماں کے چہرے پر ایک سخت اور سرد مسکراہٹ ابھری۔ انہوں نے خالدہ کو گھورتے ہوئے کہا، خالدہ، تمہیں زیادہ سوال پوچھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں کام کرنے کے پیسے دیتی ہوں، کوئی مفت میں تم سے کام نہیں کروا رہی۔ اگر تمہیں مزید پیسوں کی ضرورت ہے تو میں اور دینے کو تیار ہوں، لیکن کام ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا میں چاہتی ہوں۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد ماں کے لہجے میں ایک زہریلی تلخی گھل گئی۔ وہ بولی، رابعہ کی ماں تو اچانک مر گئی، میں اس کے لیے اتنی آسان اور سکون کی موت نہیں چاہتی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اسے زندہ ذلیل و خوار کروں، اس کی زندگی عذاب بناؤں۔ میرے پاس اس کے لیے بڑے زبردست منصوبے تھے، لیکن اس کی اچانک موت نے میری تمام خواہشات پر پانی پھیر دیا۔ اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ماں کا بدلہ اس کی بیٹی سے لوں گی۔ ماں کے حصے کا تمام عذاب میں اس کی بیٹی رابعہ کی جھولی میں ڈالوں گی۔ میں باہر کھڑکی کے پاس کھڑی یہ باتیں سن رہی تھی اور میرے جسم میں ایک کپ کپی طاری ہو گئی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس عورت کو میں ماں کا درجہ دیتی رہی، اس کے دل میں میرے اور میری مرحومہ ماں کے لیے اس قدر زہر بھرا ہوا تھا۔ ماں نے اپنے پرس سے کچھ اور پیسے نکال کر خالدہ کے ہاتھ میں تھما دیے اور تاکید کرتے ہوئے کہا، ارد گرد کے تمام گاؤں میں پتہ کرو، ڈھونڈو، کوئی نہ کوئی ایسا خاندان یا لڑکا ضرور مل جائے گا۔ مجھے صرف اور صرف ایک پاگل لڑکا چاہیے رابعہ کے لیے، بس یہی میرا حتمی فیصلہ ہے۔ میں وہاں سے کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ ہٹ گئی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں سوچنے پر مجبور تھی کہ میں نے آخر ان کا کیا بگاڑا تھا۔ اپنی پوری زندگی میں نے کبھی ان کی نافرمانی نہیں کی تھی، ہمیشہ ایک سگی ماں کی طرح ان کا ادب اور احترام کیا تھا۔ میں نے تو کبھی انہیں سوتیلی ماں سمجھا ہی نہیں تھا، لیکن وہ مجھ سے اتنی شدید نفرت کیوں کرتی تھی؟ وجہ یہ بھی تھی کہ ان کا اپنا خاندانی معیار اور ان کی اپنی بیٹیاں الگ سانچے میں ڈلی ہوئی تھیں۔ ان کی بڑی بیٹی روبینہ کی شادی ایک بہت بڑے اور نامور ڈاکٹر سے ہوئی تھی، جس کے لیے تابندہ بیگم نے بذات خود خوب چھان بین کر کے ایک نہایت امیر اور عزت دار خاندان تلاش کیا تھا۔
اسی طرح ان کی چھوٹی بیٹی سعدیہ کا شوہر بھی ایک کامیاب وکیل تھا۔ میرے لیے بھی رشتے کم نہیں آتے تھے، کیونکہ میرے والد ایک ریٹائرڈ پروفیسر تھے۔ پورے علاقے اور شہر میں لوگ میرے والد کی قابلیت، شرافت اور علم کی وجہ سے ان کی بے حد عزت کرتے تھے۔ ابا کی اسی نیک نامی اور عزت کی وجہ سے بڑے بڑے اچھے اور معزز خاندانوں سے میرے لیے رشتے آتے تھے، لیکن تابندہ بیگم نے کبھی کوئی رشتہ ہونے نہیں دیا تھا۔ جب بھی کوئی نیا خاندان مجھے دیکھنے کے لیے ہمارے گھر آتا، تابندہ بیگم انہیں بڑی گرمجوشی سے ہٹ بٹھا دیتی اور پھر باتوں ہی باتوں میں زہر گھولنا شروع کر دیتی۔ وہ مہمانوں سے بڑے ہمدردانہ انداز میں کہتی، کیا بتاؤں آپ لوگوں کو، رابعہ کو اصل میں شدید پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں۔ ویسے دیکھنے میں تو یہ بالکل نارمل اور سلیقہ مند لڑکی لگتی ہے، لیکن اندر سے بالکل نارمل نہیں ہے۔ چونکہ میں ایک باضمیر عورت ہوں، اس لیے آپ لوگوں کو کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی۔ شروعات میں بھی سب بتا دینا بہتر سمجھتی ہوں۔ وہ اتنی صفائی اور اداکاری سے یہ جھوٹ بولتی کہ آنے والے مہمان سخت ڈر جاتے اور خوفزدہ ہو کر چائے کا کپ ادھورا چھوڑ کر چلے جاتے۔ آہستہ آہستہ حالت یہ ہو گئی کہ پورے علاقے میں یہ افواہ پھیل گئی کہ میرے لیے رشتے آنا بالکل بند ہو گئے۔ میں نے ہمیشہ کی طرح خاموشی کو اپنا مقدر بنا لیا اور اپنے رب کے آگے رو رو کر صبر کرنے لگی۔ چند دن یوں ہی خوف اور انتظار کی سوری پر لٹکے ہوئے گزر گئے۔ ایک دن دوپہر کے وقت اچانک گھر کے باہر ایک بڑی خوبصورت اور چمکتی ہوئی گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی کے ہارن کی آواز سنتے ہی تابندہ بیگم اپنے کمرے سے تیزی سے باہر نکلی اور صحن کی طرف دوڑی۔ یہ ان کی بڑی بیٹی روبینہ اور اس کے شوہر ڈاکٹر ریحان تھے۔ تابندہ بیگم نے جیسے ہی اپنی بیٹی اور داماد کو دیکھا، ان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور وہ فرتے جذبات سے جھوم اٹھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر روبینہ کو گلے سے لگا لیا، اس کے سر اور رخساروں پر پیار دیا اور بڑی لاڈلی آواز میں بولی، آہا میری پیاری بچی آئی ہے، میں صدقے جاؤں وارث جاؤں، میری جان دیکھیے تو صحیح کتنی کمزور اور مرجھائی ہوئی لگ رہی ہے۔ پھر وہ فوراً اپنے داماد ڈاکٹر ریحان کی طرف مڑی اور تھوڑے مصنوعی شکوے والے لہجے میں کہنے لگی، ڈاکٹر صاحب یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا آپ میری بیٹی کو گھر میں کچھ کھلاتے پلاتے نہیں ہیں؟ ذرا دیکھیے تو صحیح، میری پھول جیسی بیٹی سوکھ کر کانٹا ہو گئی ہے، دن بدن کتنی کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر ریحان نے ایک شائستہ اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ تابندہ بیگم کو دیکھا اور نرمی سے بولے، ارے ماں جی ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے، دراصل آپ کی بیٹی ان دنوں خود کو فٹ رکھنے کے لیے سخت ڈائٹنگ کر رہی ہے، ورنہ گھر میں تو ماشاءاللہ کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ فریج ہر وقت تازہ پھلوں، مٹھائیوں اور جوس سے بھرا رہتا ہے اور روبینوں کو پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ بلا وجہ فکر مند ہو رہی ہیں۔ تابندہ بیگم کے چہرے پر ایک فخریہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ سنبھل کر بولی، ہاں ہاں بیٹا، میں جانتی ہوں میرا داماد بہت اچھا، معزز اور سمجھدار ہے، وہ میری بیٹی کا اپنی جان سے بھی زیادہ خیال رکھتا ہے، بس ماں کا دل ہے نا، ذرا سی بات پر تڑپ اٹھتا ہے۔ خیر تم لوگ یوں صحن میں کڑکتی دھوپ میں کھڑے کھڑے ہی ساری باتیں کرو گے کیا؟ آؤ اندر بیٹھو۔ وہ بڑی محبت سے اپنی بیٹی اور داماد کو لے کر مہمان خانے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی، لیکن جیسے ہی وہ ڈرائنگ روم کے دروازے پر پہنچی، ان کے لہجے سے ساری محبت اور نرمی ایک دم غائب ہو گئی۔ انہوں نے کچن کی طرف دیکھ کر انتہائی تہکمانہ اور کرخت آواز میں مجھے پکارا، رابعہ جلدی کرو، ہاتھ پاؤں ذرا تیزی سے چلاؤ، میری بیٹی اور داماد کے لیے فوراً بہترین چائے اور لوازمات بنا کر لے آؤ۔ میں خاموشی سے کچن میں چلی گئی اور برتن نکالنے لگی۔ میرا دل بھاری تھا، لیکن میں نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا اور چائے تیار کی۔ بسکٹ، نمکین اور گرم چائے ٹرے میں سجا کر میں کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ میں نے سر جھکائے ہوئے سب کے سامنے چائے کی پیالیاں رکھی اور ایک طرف خاموش کھڑی ہو گئی۔ اسی اثنا میں ڈاکٹر ریحان نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے تابندہ بیگم کی طرف دیکھا اور بڑے تجسس کے ساتھ پوچھا، ماں جی اب رابعہ کی طبیعت کیسی رہتی ہے؟ آپ نے پچھلی بار بتایا تھا نا
کہ اسے ذہنی طور پر پاگل پن کے شدید دورے پڑتے ہیں۔ سچ بتاؤں تو جب یہ چائے لے کر اندر آئی تو میں نے تو دل ہی دل میں ڈر رہا تھا کہ کہیں یہ آپے سے باہر ہو کر چائے کی یہ کھولتی ہوئی پیالی ہی مجھ پر نہ پھینک دے۔ ڈاکٹر ریحان کی یہ بات سن کر ڈرائنگ روم میں موجود روبینہ اور تابندہ بیگم بے اختیار زور زور سے ہنسنے لگی۔ ان کی ہنسی کی آواز سے میرا کٹا ہوا دل مزید زخمی ہو گیا۔ تابندہ بیگم نے ہنستے ہوئے اپنے داماد کو جواب دیا، نہیں بیٹا ریحان، اس کی اتنی جرأت، اتنی ہمت کہاں کہ یہ کسی پر چائے پھینک دے یا کوئی الٹی سیدھی حرکت کرے۔ ویسے بھی مہینے میں صرف 1 یا 2 باری اس کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو مجھے مجبوراً اس کی حفاظت کے لیے اسے کمرے میں بند کرنا پڑتا ہے۔ میں نے تو اس پر بے شمار پیسے خرچ کیے، اس کا ہر بڑے بڑے ڈاکٹر سے علاج کروایا، لیکن یہ بدقسمت ٹھیک ہی نہیں ہو سکی۔ آخر کار ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا اور اسے لا علاج قرار دیتے ہوئے بتایا کہ یہ اس کی پیدائشی اور موروثی بیماری ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ میں وہاں کھڑی ایک ایک لفظ سن رہی تھی اور اندر ہی اندر تڑپ رہی تھی۔ مجھے اپنی سوتیلی ماں کی اس قدر صفائی اور بے باکی سے بولے جانے والے جھوٹ پر شدید حیرت ہو رہی تھی۔ وہ ہر آنے جانے والے شخص، ہر رشتہ دار اور مہمان کے سامنے میرے بارے میں یہی زہر اگلتی تھی کہ مجھے پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں۔ ڈاکٹر ریحان جیسا پڑھا لکھا اور سمجھدار انسان بھی اس کے اس لچھے دار جھوٹ کو سچ مان رہا تھا۔ اس لمحے میرے دل میں ایک شدید طوفان اٹھا۔ دل میں آیا کہ میں زور زور سے چیخوں، چنگھاڑوں اور ڈرائنگ روم میں موجود سب لوگوں کے سامنے سچ کی دھجیاں بکھیر دوں۔ ان سے کہوں کہ یہ عورت سراسر جھوٹ بول رہی ہے، میں بالکل نارمل ہوں، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، میں کسی پاگل پن کا شکار نہیں ہوں۔ لیکن پھر میری نگاہیں اپنے معصوم اور کمزور باپ کے وجود پر گئی اور میں خاموش ہو گئی۔ میں نے ہمیشہ کی طرح خون کا گھونٹ پیا اور اپنے جذبات کو اپنے اندر ہی دفن کر کے صبر کر لیا۔ شام کے وقت جب روبینہ اور ڈاکٹر ریحان واپس جانے لگے تو ڈاکٹر ریحان گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے راستے میں کھڑے میرے پاس آئے۔ تابندہ بیگم اس وقت روبینہ کو گاڑی کے پاس سامان رکھوانے میں مصروف تھیں۔ ڈاکٹر ریحان نے بڑی ہمدردی اور شفقت بھرے لہجے میں مجھ سے کہا، رابعہ، تم کبھی میرے کلینک کا چکر کیوں نہیں لگاتی؟ تم ایک بار میرے ہسپتال آؤ، میں تمہارا تفصیلی معائنہ کروں گا اور اپنا پورا زور لگا کر علاج کروں گا، انشاءاللہ تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ ان کی بات سن کر میرے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، تابندہ بیگم ہم سے کچھ فاصلے پر تھیں اور ان کا دھیان روبینہ کی طرف تھا۔ میں نے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے انتہائی دھیمے لیکن مضبوط لہجے میں کہا، ریحان بھائی، میرا اللہ گواہ ہے، عرش پر بیٹھا وہ رب دیکھ رہا ہے کہ مجھے ایسا کوئی ذہنی بیماری نہیں ہے۔ مجھے اپنی پوری زندگی میں کبھی پاگل پن کا کوئی دورہ نہیں پڑا۔ آپ سے التجا ہے کہ یہ بات کسی سے مت کہیے گا، لیکن یہ تلخ حقیقت ہے کہ تابندہ میری ماں میرے بارے میں ہر کسی سے سراسر جھوٹ بولتی آئی ہیں۔ انہوں نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ میری یہ بات سن کر ڈاکٹر ریحان کا چہرہ فک ہو گیا۔ ان کی آنکھوں میں شدید حیرت، صدمہ اور شک کے تاثرات ابھرے۔ انہوں نے کچھ بولنا چاہا لیکن پھر اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے بڑے شفقت بھرے انداز میں اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا، مجھے حوصلہ دیا اور بغیر کچھ مزید کہے خاموشی سے گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ روبینہ اور اس کے شوہر کے رخصت ہوتے ہی جیسے ہی گاڑی کا شور ختم ہوا، ماحول میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ ابھی میں کچن میں برتن سمیٹ رہی تھی کہ اچانک کچن کا دروازہ زور سے کھلا۔ تابندہ بیگم ایک بپھرے ہوئے شیر کی طرح اندر داخل ہوئیں۔ انہوں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے پیچھے سے آ کر میرے بال اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ لیے اور مجھے زوردار جھٹکا دیا۔ ان کے چہرے پر درندگی ناچ رہی تھی۔ وہ غصے سے چنگاڑتے ہوئے بولے، سچ سچ بتا رابعہ، تو ریحان کے پاس کھڑی ہو کر اس سے کیا کھٹ پٹ کر رہی تھی، کیا پٹیاں پڑھا رہی تھی؟ اسے سچ سچ بتا، ورنہ آج میں تیری زبان کاٹ کے تیرے ہاتھ میں تھما دوں گی۔ شدید درد کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، لیکن میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور کانپتی آواز میں جواب دیا، ماں، وہ ریحان بھائی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ کبھی ان کے کلینک آؤں تاکہ وہ میرا علاج کر سکے، لیکن میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور صاف کہہ دیا کہ ریحان بھائی، میں اپنی ماں کی اجازت کے بغیر اس گھر سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکال سکتی۔
यह सुनकर ताबिंदा बेगम ने मेरे बालों के एक और शदीद झटका दिया, जिससे मेरी गर्दन में शदीद दर्द की लहर दौड़ गई। उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डालकर इंतहाई वहशियाना अंदाज में कहा, खबरदार, अगर तूने आइंदा ज्यादा चालाक और अक्लमंद बनने की कोशिश की तो, या किसी के सामने जुबान खोली, तो मैं तेरी दोनों टांगे तोड़कर तुझे कोने में फेंक दूंगी, समझी। ये कहकर उन्होंने मुझे फर्श पर धक्का दिया और गुस्से में पैर पटकती हुई बाहर निकल गई। इस वाकये के चंद ही दिनों बाद खालदा एक बार फिर हमारे घर में दाखिल हुई। इस बार उसके कदमों में एक अजीब सी फतह मंदाना चाल थी और चेहरे पर खबासत की चमक। वो सीधी ताबिंदा बेगम के कमरे में गई और बुलंद आवाज में बोली, ताबिंदा बेगम, मुबारक हो, तुम्हारा काम हो गया। जैसा लड़का तुम अपने सौतेली बेटी के लिए चाहती थी, बिल्कुल वैसा ही ढूंढ निकाला है। उसके पागलपन और वहशियत से पूरे इलाके में कोई मिसाल नहीं मिलती। ताबिंदा बेगम के चेहरे पर एकदम खुशी की लहर दौड़ गई। वो बेताबी से बोली, सच? जरा तफसील से बताओ खालदा। खालदा ने एक लंबी सांस ली और कहने लगी, बेगम साहबा, मैंने अपनी जिंदगी में रिश्ते करवाते हुए बड़े पागल और सरफिरे देखे हैं, लेकिन शायद वो दुनिया का वैद और अनोखा पागल है जो खुद अपने ही जिस्म को दांतों से काटता और नोचता है। क्योंकि उसके वहशियाना रवैये की वजह से कोई इंसान उसके करीब नहीं जाता, इसलिए उसकी शक्ल इंतहाई खौफनाक हो चुकी है। सर के बड़े बड़े उलझे हुए बाल, पीले और गंदे दांत, और उसके मुंह से हर वक्त राल टपकती रहती है। अगर कोई पहली बार उसे देख ले तो यूं लगे जैसे कोई दरिंदा इंसान के रूम में सामने आ गया हो। ताबिंदा बेगम ने थोड़ा तशवीशनाक अंदाज में पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गुस्से में राबिया को जान से ही मार दे? खालदा ने नफी में सर हिलाकर कहा, नहीं नहीं बेगम, वो किसी दूसरे को जान से नहीं मारता। अगर ऐसा होता तो वो अब तक खुदकुशी कर चुका होता या खुद को ही खत्म कर लेता। वो दरअसल सिर्फ और सिर्फ खुद पर तशद्दुद करने का आदी है। उसके वालिद का इंतकाल हो चुका है और वो अपने चचा के घर रहता है। उसका चचा अक्सर उसकी वहशत से तंग आकर उसे लोहे की भारी जंजीरों से बांध कर रखता है, और जब उसकी तबीयत कुछ ठीक होती है तो जंजीरें खोल देता है। ना तो उसे किसी पागल खाने में दाखिल करवाया गया है और ना उसका कोई इलाज होता है। वो बस गांव की गलियों और वैरानों में मटर गश्त करता रहता है। आधी आधी रात को घर से गायब रहता है और सुबह का सूरज निकलते ही कहीं से भटकता हुआ वापस आता है। खालदा ने बात जारी रखते हुए कहा, उसकी हरकत अजीबो गरीब है, ताहम गांव वालों के लिए वो एक तरह से बेज़रर इंसान है, क्योंकि कभी किसी गांव वाले ने उसकी शिकायत नहीं की। आखिर शिकायत करते भी क्यों? उसे खुद को तकलीफ देने और अपने जिस्म को जख्मी पहुंचाने से फुर्सत ही नहीं मिलती कि वो किसी दूसरे पर हाथ उठाए। वो सख्त कड़कती धूप में नंगे सर बैठना पसंद करता है, कभी जूते नहीं पहनता, जिसकी वजह से कांटे और पत्थर चुभने से उसके पैर हर वक्त लहूलुहान और जख्मी रहते हैं, लेकिन उसे अपने इस दर्द की भी कोई परवाह नहीं होती। ये तमाम बातें सुनकर ताबिंदा बेगम के चेहरे पर एक शैतानी और पुरजोश मुस्कुराहट फैल गई। वो खुशी से तालियां बजाते हुए बोली, वाह खालदा वाह, ये तो बड़ा ही खौफनाक और खतरनाक इंसान है, और मेरी राबिया के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। आज तूने वाकई मुझे बेहद खुश कर दिया है। ये कहते हुए उन्होंने बड़ी सखावत का मुजाहरा करते हुए अपने पर्स से 5,000 रुपये का नया नोट निकाला और खालदा के हाथ में थमाते हुए पुरजोश लहजे में बोली, ये लो तुम्हारा इनाम। अब सुनो, कल मैं उसके चचा के पास जाऊंगी, तुम भी मेरे साथ चलना ताकि बात को आगे बढ़ाया जा सके। अब मैं इस राबिया की शक्ल इस घर में मजीद एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, और ना ही चाहती हूँ कि वो अब मेरे सामने रहे। बस जैसा भयानक रिश्ता मैं उसके लिए अपने ख्वाबों में चाहती थी, वो आज मुझे मिल गया है। अगले ही दिन खालदा ने उस पागल लड़के जिसका नाम आमिर था के चचा से मुलाकात तय करवाई। आमिर के चचा का नाम मकबूल अहमद था और वो गांव के एक असर और शौक वाले शख्स थे। खालदा ने मकबूल साहब से बात करते हुए कहा, मकबूल साहब, मैंने आपके भतीजे आमिर के लिए एक बहुत ही शरीफ और अच्छे खानदान की लड़की देखी है। उसका नाम राबिया है। लड़की बहुत सलीकामंद और अच्छी है। शायद शादी के बाद आपके भतीजे का जहन बदल जाए
اس کی یہ ذہنی بیماری دور ہو جائے اور وہ ایک نارمل انسان بن جائے۔ مقبول صاحب نے جب تابندہ بیگم سے خود ملاقات کی تو اپنے دکھی دل کا حال بیان کرتے ہوئے کہا، بیگم صاحبہ، عامر میرا مرحوم بھائی کی آخری نشانی ہے۔ مجھے یہ اپنے سکے بیٹوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ ہمارے پاس مال و دولت اور جائیداد کی کوئی کمی نہیں ہے، بس ایک ہی غم ہے کہ یہ پاگل ہے۔ شاید شادی کے رشتے اور محبت کے بعد رابعہ اسے سنبھال لے اور یہ ٹھیک ہو جائے۔ تابندہ بیگم نے موقع غنیمت جانا اور صفائی سے وہی پرانا ڈرامہ دہراتے ہوئے بولی، مقبول صاحب، اصل میں میری بیٹی رابعہ کی طبیعت بھی کوئی زیادہ اچھی نہیں رہتی۔ اسے بھی کبھی کبھی پاگل پن کے ہلکے پھلکے دورے پڑتے رہتے ہیں، لیکن وہ بالکل بے ضرر ہے، کبھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بالکل پرفیکٹ اور مناسب ہیں۔ مقبول صاحب نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور تابندہ بیگم سے کہا، ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو آپ لوگ شادی کی تیاریاں شروع کریں۔ ہم جلد سے جلد بارات لے کر آئیں گے۔ یہ بات طے ہوتے ہی پورے محلے اور علاقے میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ ہر زبان پر یہی چرچا تھا کہ پروفیسر صاحب کی معصوم بیٹی رابعہ کی شادی کے ایسے خوفناک پاگل سے ہو رہی ہے جو راتوں کو گھر سے بھاگ کر جنگلوں اور ویرانوں میں راتیں گزارتا ہے، جس پاگل کے نام سے علاقے کی مائیں اپنے چھوٹے بچوں کو ڈراتی تھیں کہ چپ چاپ ہو سو جاؤ ورنہ وہ وحشی پاگل آ جائے گا، اور بچے خوف سے سہم کر آنکھیں بند کر لیتے تھے۔ اب وہی وحشی پاگل رابعہ کا ہم سفر بننے جا رہا تھا۔ جب تابندہ بیگم کی چھوٹی بیٹی سعدیہ کو یہ خبر ملی کہ رابعہ کا رشتہ طے ہو گیا ہے تو وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ فوراً ماں کے گھر پہنچی۔ اس کا شوہر گور شہر کا ایک نامور بیرسٹر وکیل تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی سعدیہ سیدھی میرے پاس آئی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی طنز اور تمسخر بھری مسکراہٹ تھی۔ اس نے مصنوعی انداز میں مجھے مبارکباد دیتے ہوئے کہا، اوہ رابعہ، سنا ہے تمہاری شادی ہو رہی ہے، اور وہ بھی اتنے زبردست لڑکے سے۔ مجھے تو یہ جان کر بے حد خوشی ہوئی ہے۔ پھر وہ مجھے چھوڑ کر اپنی ماں تابندہ بیگم کے کمرے میں گئی اور کہا لگاتے ہوئے بولی، ارے ماں، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ اتنے بڑے پاگل سے رابعہ کی شادی؟ کہیں وہ وحشی پاگل سہاگ رات کو ہی رابعہ کو جان سے نہ مار دے۔ تابندہ بیگم نے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی بیٹی کو دیکھا اور بولی، ارے نہیں سعدیہ، یہ اتنی آسانی سے مرنے والی لڑکی نہیں ہے۔ ہاں البتہ شادی کے بعد اس کی روح ضرور مر جائے گی۔ یہ پوری زندگی ایک چلتی پھرتی زندہ لاش بن کر گزارے گی، اور یہی میں چاہتی تھی۔ اسی دوران ڈرائنگ روم کے باہر راہداری میں سعدیہ کا شوہر بیرسٹر گور کھڑا تھا۔ جب کوئی آس پاس نہیں تھا تو بیرسٹر گور خاموشی سے میرے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر شدید ہمدردی اور سنجیدگی تھی۔ اس نے بڑی صفائی اور چالاکی سے ایک مڑا ہوا کاغذ میری طرف بڑھایا اور میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے انتہائی دھیمے لہجے میں بولا، رابعہ، اس خط کو کسی سے چھپائے رکھنا۔ جب تم بالکل تنہا ہو تب اس پیغام کو پڑھنا۔ یہ کہہ کر وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے جلدی سے وہ کاغذ اپنے دوپٹے میں چھپا لیا۔ جب میں نے بعد میں تنہائی میں جا کر وہ خط کھول کر پڑھا تو اس میں صرف ایک جملہ لکھا تھا، یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا، بالکل گھبرانا نہیں، حوصلہ رکھو۔ میں اس خط کو دیکھ کر شدید حیرت اور سوچ میں پڑ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بیرسٹر گور، جو کہ میری سوتیلی بہن کا شوہر تھا، وہ مجھے اس طرح چھپ کر تسلی کیوں دے رہا تھا۔ اس پر اسرار پیغام کے پیچھے کیا راز تھا؟ آخر کار شادی اور بارات کا وہ بدقسمت دن بھی آ پہنچا۔ محلے کی عورتیں، بوڑھے اور بچے اپنے اپنے گھروں کی چھتوں اور کھڑکیوں پر جمع تھے تاکہ اس عجیب و غریب بارات کا منظر دیکھ سکیں۔ جب بارات ہمارے گھر کے سامنے رکی تو منظر واقعی خوفناک تھا۔ پاگل دولہا عامر کار سے باہر نکلا۔ اس کے منہ سے مسلسل رال ٹپک رہی تھی اور وہ عجیب و غریب آوازیں نکال رہا تھا۔ دو مضبوط اور ہٹے کٹے آدمیوں نے اسے دونوں بازوؤں سے بڑی سختی سے جکڑ رکھا تھا اور اسے بار بار ڈانٹ کر سمجھا رہے تھے، عامر، سنبھل کر رہو، تم دولہا ہو، تمہاری شادی ہو رہی ہے، دیکھو کوئی الٹی سیدھی حرکت مت کرنا۔ گھر کے اندر کا ماحول بھی مقدر تھا۔ جب ہمارے محلے کے پرانے مولوی صاحب نکاح پڑھانے کے لیے آئے اور انہوں نے دولہا کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا اور غصے سے بولے، میں یہ نکاح ہرگز نہیں پڑھاؤں گا۔
اسلام میں کسی ایسے شخص کا نکاح جائز نہیں جو اپنے حواس میں نہ ہو اور جو شدید ذہنی معذوری کا شکار ہو۔ پاگل کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر عامر کا چچا مقبول احمد فوراً باہر آ گیا اور کچھ ہی دیر میں کسی دور کے گاؤں سے ایک دوسرے مولوی صاحب کو بلا لیا گیا۔ عامر کے چہرے پر ایک بہت بڑا اور گھنا سہرا سجا دیا گیا تھا تاکہ اس کا خوفناک چہرہ اور منہ سے ٹپکتی رال کسی کو نظر نہ آئے اور کوئی چہرہ دیکھ کر ڈر نہ جائے۔ جان بوجھ کر اس کا چہرہ چھپایا گیا تھا تاکہ دلہن یا اس کے گھر والے خوفزدہ ہو کر بھاگ نہ جائیں۔ آخر کار اس دوسرے مولوی نے رسمی طور پر عامر کے ساتھ میرا نکاح پڑھا دیا۔ نکاح کے فوراً بعد میں اپنے کمرے میں دلہن کا سرخ جوڑا پہنے خوف سے کانپتی ہوئی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ کچھ ہی دیر میں عامر کا چچا مقبول احمد کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھوں میں مصنوعی ہمدردی تھی۔ وہ نرمی سے بولا، بیٹی رابعہ، مجھے تم پر پورا بھروسہ اور یقین ہے کہ تم ایک سلیقہ مند لڑکی ہو اور تم عامر کو اچھی طرح سنبھال لو گی۔ بس اس کا خیال رکھنا۔ ابھی چچا مقبول کے کمرے سے باہر نکلے چند ہی منٹ گزرے تھے کہ اچانک کمرے کے دروازے پر ایک زوردار دھکا لگا اور دروازہ خوفناک آواز کے ساتھ کھل گیا۔ میرے دل کی دھڑکن ایک دم تیز، اتنی تیز ہو گئی جیسے سینے سے باہر نکل آئے گی۔ سامنے عامر کھڑا تھا۔ زندگی میں پہلی بار میں نے اسے اتنے قریب سے اور بغیر چہرے کے دیکھا تھا۔ اس کی حالت اتنی بھیانک تھی کہ کوئی بھی اکیلی لڑکی اسے دیکھ کر خوف سے غیش کھا جائے۔ اس کے سر کے بال بے ترتیبی سے بڑے ہوئے اور الجھے ہوئے تھے، جیسے مہینوں سے ان میں کنگھی نہ کی گئی ہو۔ ہاتھوں کے ناخن بھیس بدل کر درندوں جیسے لمبے اور گندے ہو چکے تھے۔ اس کے منہ کے کونوں سے زہریلی رال ٹپک کر اس کے شیروانی کے قریب گریبان کو تر کر رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ چمک تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ پیٹھ پیچھے بند کیا اور ایک جھٹکے سے اپنی شیروانی اور اوپر کی شرٹ اتار کر نیچے پھینک دی۔ جب میری نظر اس کے برہنہ جسم پر پڑی تو میرے منہ سے ایک دبے ہوئے چیخ نکل گئی۔ اس کے پورے جسم، بازوں اور سینے اور کندھوں پر زخموں اور دانتوں سے کاٹنے کے گہرے اور خوفناک نشانات تھے۔ جہاں جہاں اس کا اپنا منہ پہنچ سکتا تھا اس نے اپنی گوشت کو دانتوں سے چبایا اور نوچا ہوا تھا، اور کئی جگہوں پر پرانے زخموں کے ساتھ ساتھ تازہ خون جم چکا تھا۔ اس کا یہ بھیانک روپ اور جسم پر تشدد کے نشانات دیکھ کر میں شدید خوفزدہ ہو گئی اور بیڈ کی پشت سے بالکل چپک کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے دل ہی دل میں اپنے رب کو پکارنا شروع کر دیا کہ اے میرے مولا، آج مجھے اس وحشی درندے کے رحم و کرم پر نہ چھوڑنا، مجھے ہمت دے۔ عامر کی بھاری اور بوجھل قدموں کی آواز میرے بیڈ کی طرف بڑھنے لگی۔ ہر قدم کے ساتھ میری سانسیں اٹک رہی تھیں۔ وہ بالکل میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے وجود سے ایک عجیب سی گھٹن کا احساس ہو رہا تھا، لیکن اگلے لمحے جو کچھ ہوا اس نے میری دنیا ہی بدل کر رکھ دی۔ عامر نے اچانک ایک صاف ستھرا رومال نکالا، اپنے منہ کی رال صاف کی اور اس کے چہرے کی وہ وحشیانہ خوفناک رنگت ایک دم غائب ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں موجود پاگل پن کا طوفان بیٹھ گیا اور ان کی جگہ گہری سنجیدگی، تکلیف اور متانت نے لے لی۔ اس نے نہایت نرم ٹھہرے ہوئے اور بالکل نارمل لہجے میں مجھ سے کہا، گھبراؤ مت رابعہ، جو تم سمجھ رہی ہو اور جو دنیا دیکھ رہی ہے حقیقت میں ویسا بالکل نہیں ہے۔ میں کوئی پاگل واگل نہیں ہوں۔ یہ الفاظ سنتے ہی میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر عامر کو دیکھا۔ میری پریشانی، خوف اور دہشت کا جو پہاڑ مجھ پر ٹوٹا ہوا تھا وہ ایک ہی لمحے میں جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ میں یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ سامنے کھڑا وہی شخص جس کے منہ سے چند لمحے پہلے رال ٹپک رہی تھی اب اتنی روانی اور متانت اور سنجیدگی سے بات کر رہا تھا۔ عامر نے میری حیرانی اور صدموں کو محسوس کیا اور بیڈ پر تھوڑا سا فاصلہ بنا کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک اداس مسکراہٹ ابھری۔ اس نے گہری ٹھنڈی آہ بھری اور اپنی زندگی کا وہ سیاہ اور دردناک باب کھولنا شروع کیا جو میری اپنی مظلومیت کی کہانی سے بھی کہیں زیادہ دردناک اور خوفناک تھا۔ عامر نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، رابعہ، یہ جو دنیا مجھے ایک وحشی پاگل سمجھتی ہے یہ محض ایک ڈرامہ ہے۔ یہ ایک ایسا ڈرامہ جو مجھے زندہ رکھنے کے لیے پچھلے کئی سالوں سے رچانا پڑ رہا ہے۔ میرے چچا مقبول احمد جو باہر دنیا کے سامنے ایک نہایت شریف اور غمخوار سرپرست بنتے ہیں، دراصل وہی میرے باپ کے قاتل اور میری زندگی کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔
یہ سن کر میرے منہ سے بے اختیار یا اللہ نکلا۔ عامر نے بات جاری رکھتے ہوئے بتایا، جب میں بہت چھوٹا تھا تو میرے چچا مقبول احمد کی نیت ہمارے باپ دادا کی کروڑوں کی جائیداد، زمینوں اور کاروبار پر خراب ہو گئی۔ جائیداد کے اسی لالچ اور ہوس میں اس ظالم نے میرے معصوم باپ کو بے دردی سے قتل کروا دیا۔ اس وقت میری عمر اتنی چھوٹی تھی کہ میں کوئی سمجھنے کے قابل نہیں تھا۔ چچا مقبول احمد نے میری کم سنی کی وجہ سے مجھے سیدھا جان سے تو نہ مارا، لیکن اس نے ایک انتہائی خوفناک اور زہریلا منصوبہ بنایا۔ اس نے ہمارے گھر کے پرانے اور بااعتماد باورچی کو بلایا، اسے بھاری رقم کا لالچ دیا اور ایک خاص قسم کی دوائی کا ڈبہ اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ چچا نے باورچی کو سخت ہدایت کی کہ یہ دوائی روزانہ خاموشی سے عامر کے کھانے اور دودھ میں ملا کر دی جائے۔ یہ ایک ایسی خطرناک دوا تھی جو انسان کے اعصاب کو آہستہ آہستہ مفلوج کر کے اسے مستقل طور پر ذہنی مریض اور پاگل بنا دیتی ہے۔ عامر کی آواز میں تڑپ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنے زخمی بازو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن مقبول احمد یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ باورچی محض ایک ملازم نہیں بلکہ میرے مرحوم باپ کا انتہائی مخلص اور وفادار ساتھی تھا۔ اس بازمیر باورچی نے چچا کے سامنے تو ہاں کر دی، لیکن اس نے وہ دوائی کبھی میرے کھانے میں نہیں ملائی۔ وہ روزانہ خاموشی سے اس زہریلی دوا کو نالی میں بہا دیتا تھا اور مجھے صحیح سلامت رکھتا رہا۔ پھر ایک رات جب میں کچھ بڑا ہوا تو اس وفادار باورچی نے مجھے اکیلے میں اپنے پاس بٹھایا اور روتے ہوئے مجھ سے کہا، بیٹا عامر، میری بات غور سے سنو، تمہارا چچا مقبول احمد تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس نے تمہارے باپ کو مارا ہے اور اب وہ تمہیں اس دوائی کے ذریعے ہمیشہ کے لیے پاگل کر کے جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اگر تم اس گھر میں زندہ رہنا چاہتے ہو اور اپنے باپ کے قاتل سے بدلہ لینا چاہتے ہو تو تمہیں آج سے دنیا اور اپنے چچا کے سامنے پاگل پن کا ڈرامہ کرنا پڑے گا، ورنہ جیسے ہی تمہارے چچا کو پتہ چلا کہ دوا اثر نہیں کر رہی وہ تمہیں فوراً جان سے مار دے گا۔ عامر نے آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کیا اور آگے بتایا، رابعہ، بس اس دن سے لے کر آج تک میں مسلسل پاگل پن کا ڈرامہ کر رہا ہوں۔ میں نے اپنے آپ کو اس بھیانک روب میں ڈالا تاکہ میرے چچا کو مجھ پر کبھی شک نہ ہو اور وہ مطمئن رہیں کہ اس کی زہریلی دوا کام کر گئی ہے اور میں اب جائیداد کا دعویٰ کرنے کے قابل نہیں رہا۔ رات کو جو میں گھر سے باہر جاتا ہوں اور جس کے بارے میں لوگ افواہیں بناتے ہیں کہ میں ویرانوں میں بھٹکتا ہوں، اس کا بھی ایک خاص مقصد ہے۔ میں رات کی تاریکی میں چچا مقبول احمد کے خلاف گہرا تنگ کر رہا ہوں۔ میں اپنے چند بااعتماد اور مخلص دوستوں کے ساتھ مل کر چچا کے تمام کالے دھندوں، میرے والد کے قتل اور جائیداد کے جیل سازی سے بنائے گئے کاغذات کے ثبوت اکٹھے کر رہا ہوں۔ یہاں پہنچ کر عامر کی آواز دم گھٹنے لگی اور اس کا چہرہ شدید کرب سے سرخ ہو گیا۔ اس نے رنجیدہ لہجے میں ایک اور دل دہلا دینے والا انکشاف کیا، رابعہ، چچا کے خلاف میری اس جنگ کی سب سے بڑی وجہ صرف باپ کا بدلہ نہیں بلکہ میری ماں ہے۔ چچا مقبول احمد نے میری بے گناہ ماں کو بھی پچھلے 15 سالوں سے کسی نامعلوم اور تاریک قید خانے میں قید کر رکھا ہے۔ 15 سال ہو گئے ہیں رابعہ، میں نے اپنی ماں کا چہرہ نہیں دیکھا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کس حال میں ہے، زندہ بھی ہے یا اس ظالم نے اسے مار دیا ہے۔ میں اس کی تلاش میں دن رات ایک کر رہا ہوں، اپنے آپ کو سچا پاگل ثابت کرنے اور چچا کی نظروں میں شکوک و شبہات کو ختم کرنے کے لیے میں نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم کو دانتوں سے کاٹا، خود کو زخم دیے، کانٹوں پر ننگے پاؤں چلا تاکہ مقبول احمد کو یقین ہے کہ میں واقعی اپنے حواس کھو چکا ہوں۔ لیکن اب ہماری منزل بالکل قریب آ چکی ہے۔ میرے پاس اب ثبوت مکمل ہو رہے ہیں، بس اب اس آخری مرحلے میں ہے۔ تم کو میرا ساتھ دینا ہوگا کہ تم اس جدوجہد میں میرا ساتھ دو گی۔ میں عامر کی یہ دردناک و حیرت انگیز داستان سن کر دنگ رہ گئی۔ جو انسان دنیا کی نظر میں ایک وحشی، خونخوار اور خوفناک پاگل بنا ہوا تھا، وہ دراصل اپنی ماں کی آزادی اور باپ کے خون کے بدلے کے لیے پچھلے 15 سالوں سے اپنی روح اور جسم کی قربانی دے رہا تھا۔ میرا دل عامر کی عظمت، اس کے ضبط اور اس کے صبر کے آگے جھک گیا۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے اپنا ہاتھ عامر کے زخمی ہاتھ پر رکھا اور مضبوط لہجے میں کہا، عامر، آپ نے جو قربانی دیا اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ میں ہر قدم پر، ہر موڑ پر آپ کا ساتھ دوں گی۔ میری زندگی بھی ایک عذاب سے کم نہیں رہی۔
لیکن آج مجھے فخر ہے کہ اللہ نے مجھے آپ جیسے صابر اور غیرت مند انسان کا ہم سفر بنایا ہے۔ شادی کی پہلی رات کا وہ خوفناک سائے اور وسوسوں سے بھرا ماحول اب مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ جن حالات کا سامنا میں نے سوچا تھا، سچائی اس سے بالکل مختلف و عبرت انگیز نکلے۔ عامر کی زبانی، اس کی 15 سالہ قربانی اور دردناک کہانی سن کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرا اپنا دوست اس کے صبر کے سامنے بہت چھوٹا ہے۔ اب مجھے کسی بلا یا پاگل کا ڈر نہیں تھا، بلکہ ایک ایسے انسان پر فخر تھا جو اپنے باپ کے قاتل اور ماں کے ظالم قید کرنے والے کے خلاف اپنی جان کی بازی لگا کر جنگ لڑ رہا تھا۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرنیں پھوٹتے ہی گھر میں ایک عجیب سی خفگی اور جلدی کا ماحول تھا۔ چچا مقبول احمد نے دکھاوے کے لیے محلے والوں کو خوش کرنے کا سوانگ رچایا ہوا تھا تاکہ کسی کو شک نہ ہو، لیکن اندر سے وہ مسلسل عامر سے جان چھڑانے کے چکر میں تھا۔ دن ڈھلے عامر مجھے بلا کر ایک الگ کرائے کے گھر میں منتقل ہو گیا۔ جب گاڑی اس خوبصورت اور پرسکون کرائے کے مکان کے سامنے رکی تو مجھے سخت حیرت ہوئی۔ عامر نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے گھر کے اندر لے گیا۔ سین سے ہوتے ہوئے جب ہم اندر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں فرتے حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کمرے میں بیرسٹر گور اور ڈاکٹر ریحان پہلے سے موجود تھے اور کسی گہرے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر بیرسٹر گور کے چہرے پر ایک پروقار اور اطمینان بخش مسکراہٹ ابھری۔ انہوں نے آگے بڑھ کر بڑے ادب اور احترام سے کہا، رابعہ، میں نے تم سے خط میں کہا تھا نا کہ مشکل وقت گزر جائے گا اور منزل بہت قریب ہے۔ دیکھو آج وہ وقت آ گیا ہے۔ میں کبھی بیرسٹر گور کو دیکھتی تو کبھی ڈاکٹر ریحان کو۔ میری حیرانگی اور الجھن کی کوئی حد نہ رہی۔ ڈاکٹر ریحان جو میری سوتیلی بہن روبینہ کے شوہر تھے اور بیرسٹر گور جو سعدیہ کے شوہر تھے، وہ دونوں اس گھر میں عامر کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ میری اس شدید حیرت کو محسوس کرتے ہوئے ڈاکٹر ریحان نے ایک قدم آگے بڑھایا اور نہایت سنجیدگی سے بولے، رابعہ، میں جانتا ہوں تم اس وقت کس قدر حیران اور پریشان ہوگی، لیکن سچائی یہ ہے کہ مجھے تمہاری سوتیلی ماں تابندہ بیگم کی تمام اصلیت اور خباثت معلوم ہو چکی ہے۔ جب تم نے اس دن مجھ سے گاڑی کے پاس دھیمے لہجے میں کہا تھا کہ تمہیں کبھی کوئی پاگل پن کا دورہ نہیں پڑا اور ماں تمہارے بارے میں جھوٹ بولتی ہیں، تو مجھے شدید شک ہوا۔ میں نے اپنے طور پر خفیہ تحقیق کروائی اور مجھے تمہاری مظلومیت کا پورا اندازہ ہو گیا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ میری بیوی روبینہ بھی اپنی ماں کے ساتھ اس پورے گھنونے کھیل اور تم پر ہونے والے ظلم میں برابر کی شریک تھی۔ ڈاکٹر ریحان کی آواز میں دکھ اور شدید ناگواری جھلک رہی تھی۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی اور بات جاری رکھی، روبینہ اور اس کی ماں کا مقصد صرف تمہیں ذلیل کرنا اور تمہاری زندگی برباد کرنا تھا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ تمہیں ایک پاگل اور وحشی لڑکے کے ساتھ باندھنے جا رہی ہیں تو میں نے گور سے رابطہ کیا۔ اس پر بیرسٹر گور نے بات سنبھالی اور بولے، ہاں رابعہ، ریحان نے جب مجھے اس تمام معاملے سے آگاہ کیا تو مجھے اپنی بیوی سعدیہ کا رویہ یاد آیا۔ سعدیہ بھی اپنی ماں اور بہن کی طرح منافق، سنگ دل اور مکار نکلے۔ اس کی اصلیت بھی مجھ پر بالکل عیاں ہو چکی تھی۔ وہ کس طرح تمہاری بربادی پر دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی۔ لیکن جب ہم نے عامر کے بارے میں چھان بین شروع کی تاکہ اس کا بایو ڈاٹا نکالے تو ہمیں پتہ چلا کہ عامر کوئی پاگل نہیں ہے، یہ تو ایک مظلوم بیٹا ہے جو اپنے والد کے قاتل اور اپنی ماں کو قید میں رکھنے والے چچا مقبول احمد کے خلاف شواہد جمع کر رہا ہے۔ بیرسٹر گور نے عامر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ہم نے فوراً عامر سے خفیہ رابطہ کیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں وکیل ہونے کے ناطے عامر کی یہ قانونی اور اخلاقی لڑائی لڑوں گا۔ میں اس کیس کو عدالت کے اعلیٰ ترین ایوانوں تک لے کر جاؤں گا۔ مقبول احمد کے خلاف ہم نے گھیرا بالکل تنگ کر دیا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد نہ صرف جائیداد واپس ملے گی بلکہ عامر کی ماں کو بھی اس ظالم کے قید خانے سے برآمد کروا لیا جائے گا۔ یہ تمام باتیں سن کر میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح غیب سے اپنے مظلوم بندوں کی مدد کے لیے راستے بناتا ہے۔ جن سوتیلی بہنوں اور ماں نے مجھے ایک وحشی پاگل کے حوالے کر کے میری روح کو مارنا چاہا تھا، انہی کے شوہر آج حق اور سچائی کا پرچم اٹھائے میرے اور عامر کے ساتھ کھڑے تھے۔ اگلے چند دنوں میں قانونی کارروائی نے انتہا درجہ تیزی پکڑ لی۔ بیرسٹر گور کی قیادت میں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مقبول احمد کے گرد اپنا گھیرا مکمل طور پر کس لیا۔
تمام کاغذات جائیداد کی ذیلی نقلیں اور گواہان اکٹھے کر لیے گئے۔ عدالت میں تاریخی سماعت کا دن آن پہنچا۔ عدالت کا کمرہ لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ایک طرف مقبول احمد اپنے مہنگے وکیل کے ساتھ مغرور انداز میں کھڑا تھا، جبکہ دوسری طرف بیرسٹر گور، عامر، ڈاکٹر ریحان اور میں موجود تھے۔ بیرسٹر گور نے جج صاحب کے سامنے ٹھوس اور ناقابل تردید ثبوت پیش کرنا شروع کیے۔ انہوں نے عدالت کے سامنے عامر کے خاندان کا پورا پس منظر بیان کیا اور پھر اپنے سب سے اہم اور بنیادی گواہ کو عدالت کے کٹہرے میں طلب کیا۔ یہ گواہ وہی بوڑھا، وفادار اور باورچی تھا۔ باورچی نے کٹہرے میں کھڑے ہو کر قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی اور کانپتی ہوئی مگر مضبوط آواز میں سچائی بیان کرنا شروع کی۔ جج صاحب، میں اس خبیث مقبول احمد کا پرانا ملازم اور عامر کا مرحوم والد کا خاص وفادار تھا۔ المرحوم مقبول احمد نے جائیداد کے لالچ میں عامر کے والد کو قتل کروایا اور پھر مجھے بلوا کر ایک زہریلی دوا دی کہ میں اسے روزانہ عامر کے کھانے اور دودھ میں ملا کر دوں تاکہ اس کا ذہنی توازن ہمیشہ کے لیے خراب ہو جائے اور وہ ایک زندہ لاش بن کر رہ جائے۔ لیکن میں نے کبھی وہ دوا معصوم عامر کو نہیں دی، بلکہ اسے نالی میں بہا دیتا رہا اور عامر کو بچانے کے لیے اسے پاگل پن کا ڈرامہ کرنے کا مشورہ دیا۔ یہ کہتے ہوئے بوڑھے باورچی نے اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے زہریلی دوا کے کچھ بچے ہوئے ڈبے اور شیشیاں نکال کر عدالت کی میز پر رکھ دی۔ باورچی نے مزید کہا، جج صاحب، یہ ہیں وہ دوائیاں جو مقبول احمد مجھے دیتا تھا۔ ان شیشیوں پر مقبول احمد کے اپنے ہاتھوں کے نشانات، فنگر پرنٹس موجود ہیں، جن کی فارنسک لیبارٹری سے بھی تصدیق کروائی جا سکتی ہے۔ عدالت میں سنسنی پھیل گئی۔ مقبول احمد کے چہرے کی رنگت زرد پڑ گئی۔ فارنسک رپورٹ نے بھی تصدیق کر دی کہ وہ دوا کی شیشیوں اور جائیداد کے ذیلی کاغذات پر مقبول احمد کے فنگر پرنٹ بالکل واضح اور اصلی تھے۔ گواہوں اور ثبوتوں کے اتنے بھاری وزن کے نیچے دب کر مقبول احمد کے تمام قصبل نکل گئے۔ پولیس کی سخت تفتیش اور عدالت کے دباؤ پر اس نے بلاخر پھوٹ پھوٹ کر اپنے تمام گھنونے گناہوں اور جرائم کا اعتراف کر لیا۔ اس نے اعتراف کیا کہ اس نے نہ صرف عامر کے والد کو قتل کیا تھا، بلکہ جائیداد پر قابض رہنے کے لیے اس نے عامر کی ماں کو پچھلے 15 سالوں سے اپنے گھر کے ایک زیر زمین تاریک تہہ خانے میں قید کر کے رکھا ہوا تھا۔ عدالت کے حکم پر پولیس فوراً ایک بھاری نفری کے ساتھ مقبول احمد کے گھر پہنچی۔ تہہ خانے کا زنگ آلود لوہے کا دروازہ توڑا گیا۔ اندر کا منظر نہایت دردناک تھا۔ تاریک، بدبودار اور نمی سے بھرے اس تہہ خانے میں ایک بدحال اور کمزور عورت زنجیروں میں جکڑی ہوئی بیٹھی تھی۔ یہ عامر کی مظلوم ماں تھی۔ 15 سال کی مسلسل قید، اندھیرے اور بے حسی نے اس کی صحت کو بری طرح تباہ کر دیا تھا، لیکن اس کی سانسیں اب بھی چل رہی تھی۔ جب پولیس اور عامر نے مل کر اس کی زنجیریں کاٹی اور اسے روشنی میں لائے تو 15 سال بعد عامر نے اپنی ماں کا چہرہ دیکھا۔ عامر اپنی ماں کے قدموں میں گر پڑا اور زار و قطار رونے لگا۔ ماں، میری ماں، میں آ گیا ہوں، ماں، تمہارا عامر آ گیا ہے۔ ماں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے عامر کا چہرہ چھوا۔ اس کی آنکھوں میں پہچان کا دیا جلا اور وہ دونوں ماں بیٹا ایک دوسرے لپٹ کر اس طرح روئے کہ وہاں موجود پولیس اہلکاروں اور محلے والوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ 15 سالہ جدائی، درد اور تاریکی کا خاتمہ ہو چکا تھا اور حق کو فتح نصیب ہو چکی تھی۔ اگلی شام بیرسٹر گور اور ڈاکٹر ریحان ہم سے ملنے آئے۔ دونوں کے چہروں پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور فیصلہ کن تاثر تھا۔ بیرسٹر گور نے ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہی کہا، عامر، عدالت کی کارروائی اب آخری مراحل میں ہے۔ مقبول احمد کا بچ نکلنا اب ناممکن ہو چکا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور فیصلے بھی ہیں جو انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ ڈاکٹر ریحان نے گہری سانس لی اور میری طرف دیکھ کر بولے، رابعہ، جب انسان سچائی کا راستہ اختیار کرتا ہے نا تو اسے اپنے گھر کے اندر چھپے ہوئے سانپوں سے بھی نفرت آزما ہونا پڑتا ہے۔ میری بیوی روبینہ نے اپنی ماں تابینہ بیگم کی شے پر تمام زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس کے دل میں نہ صرف تمہارے لیے شدید بغض تھا، بلکہ وہ خود بھی ایک انتہا درجے کی خود غرض اور مکار عورت ثابت ہوئی۔ جس عورت میں رشتہ داری، محبت اور انسانیت کا کوئی احساس نہ ہو، وہ کسی کی شریک حیات بننے کے قابل نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹر ریحان کے لہجے میں حتمی سچائی کا کرب تھا۔ انہوں نے مزید کہا، میں نے اپنا حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ میں روبینہ جیسی حاسد اور ظالم عورت کے ساتھ مزید ایک دن بھی نہیں گزار سکتا۔ میں اسے بہت جلدی قانونی طور پر اپنے رشتے سے آزاد کر دوں گا۔ ان کی بات ختم ہوتی بیرسٹر گور نے بھی انتہائی سرد اور مضبوط لہجے میں کہا،
اور یہی حال میری بیوی سعدیہ کا بھی ہے۔ سعدیہ نے اپنی بہن اور ماں کے ساتھ مل کر رابعہ پر ہونے والے ظلم پر مسرت کا اظہار کیا تھا اور اپنے شوہر سے بھی سچائی چھپانے کی کوشش کی۔ ایک وکیل ہونے کے ناطے میں قانون کی پاسداری تو کرتا ہی ہوں، لیکن اپنے گھر کے اندر منافقت اور سنگ دلی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ سعدیہ کی اصلیت کھلنے کے بعد میرے دل میں اس کے لیے کوئی عزت اور جگہ باقی نہیں رہی۔ میں بھی اسے طلاق دینے کا نوٹس بھجوا رہا ہوں۔ میں ان دونوں کی باتیں سن کر خاموش رہی۔ مجھے ان دونوں بہنوں روبینہ اور سعدیہ پر افسوس تو ہوا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ انہوں نے ہمیشہ اپنی ماں کے نقش قدم پر چل کر نفرت اور تکبر کے بیج بوئے تھے، اور اب فصل کاٹنے کا وقت آ چکا تھا۔ جس گھر میں کچھ دن پہلے میری بربادی کا جشن منایا جا رہا تھا، وہاں ماتم برپا تھا۔ تابندہ بیگم جو اپنی بیٹیوں کے ڈاکٹر اور وکیل شوہروں کی وجہ سے فخر سے گردن اٹھا کر چلتی تھی، اب محلے داروں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ ان کی دونوں بیٹیاں جو اپنے غرور اور ناز و نام میں کسی کو انسان نہیں سمجھتی تھیں، اب طلاق کا داغ سمیٹے منہ چھپائے اسی گھر کے کونوں میں پڑی روتی رہتی تھی۔ تابندہ بیگم کا سارا زام، سارا تکبر، ساری فرعونیت خاک میں مل چکی تھی۔ انہوں نے جس رابعہ کو ایک پاگل کے ساتھ بیاہ کر زندہ لاش بنانا چاہا تھا، آج وہی رابعہ ایک معزز امیر اور تمام خوشیوں سے آراستہ خاندان کی مالکن بن چکی تھی، اور جن بیٹیوں کے لیے انہوں نے محل خوابوں میں سجا رکھے تھے، وہی دونوں بیٹیاں اب ان کے بوڑھے کندھوں پر عمر بھر کا بوجھ بن چکی تھی۔ یہ کتنا بڑا درس تھا کہ جو گڑھا تابندہ بیگم نے میرے لیے کھودا تھا، وہ خود اپنی بیٹیوں سمیت اس کی گہرائیوں میں جا گری۔ دوسری طرف میری زندگی میں رب کریم نے رحمتوں کے دروازے کھول دیے تھے۔ عامر، جس نے اپنے وجود پر وحشت کا نقاب اوڑھ کر 15 سال تک صبر اور ہمت کی بے مثال تاریخ رقم کی تھی، اب مکمل طور پر اپنے اصلی اور پروکار روپ میں سامنے آ چکا تھا۔ اس کے سر کے بڑے ہوئے بال، خوفناک شکل اور منہ سے راڑ ٹپکنے کا وہ ڈرامہ اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ وہ ایک نہایت خوبصورت، متانت پسند اور با اخلاق انسان تھا۔ عامر کی ماں، جو 15 سال تک تاریک تہہ خانے میں قید تنہائی کا عذاب جھیلتی رہی تھی، اب اپنے بیٹے اور بہو کی محبت کی چھاؤں میں سکون کی سانس لے رہی تھی۔ میں نے اپنی ساس کی خدمت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ وہ مجھے اپنی سگی بیٹیوں کی طرح چاہتی اور ہر وقت میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دیتی رہتی۔ مجھے وہ ماں مل گئی جس کی محرومی نے مجھے بچپن سے تڑپایا تھا۔ عامر کو اس کی تمام جائیداد، زمینیں اور کاروبار مکمل طور پر واپس مل چکے تھے۔ ہم ایک کشادہ، خوبصورت اور پرسکون گھر میں منتقل ہو گئے، جہاں محبت، احترام اور رب کی نعمتوں کا دور دورہ تھا۔ عامر اب ایک کامیاب اور معزز کاروباری شخصیت کے طور پر جانا جاتا تھا، اور علاقے کا ہر شخص اس کی پچھلی قربانی اور ہمت پر اس کی عزت کرتا تھا۔ ایک دن میں اپنے گھر کے صحن میں اپنی ساس کے پاس بیٹھی چائے پی رہی تھی کہ عامر مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس نے میرے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا اور اپنی ماں کے قدموں کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے صحن کی کھلی فضا اور نیلی آسمان کی طرف دیکھا۔ میری آنکھوں میں تشکر کے آنسو تیرنے لگے۔ مجھے تابندہ بیگم کے وہ جملے یاد آئے جو انہوں نے کھڑکی کے پار خالدہ سے کہے تھے کہ میں ماں کا بدلہ بیٹی سے لوں گی، لیکن اللہ پاک نے ثابت کر دیا کہ انسان کی تمام سازشیں اور بدخوائیاں رب کی تدبیر کے آگے کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ انسان اگر کسی کے لیے برا چاہے اور اس کی زندگی برباد کرنے کے لیے منصوبے بنائے، تو وہ برائی لوٹ کر اسی کے گلے کا توق بن جاتی ہے، جبکہ صبر، سچائی اور پاک نیت کا بدلہ صرف اور صرف خیر اور خوشحالی کی صورت میں ملتا ہے۔ آج میری فیملی مکمل تھی۔ ایک محبت کرنے والا غیرت مند شوہر، سگی ماں کی طرح پیار دینے والی ساس، اور رب کی دی ہوئی عزت و احترام، اور دوسری طرف تابندہ بیگم اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں جکڑی اپنی طلاق یافتہ بیٹیوں کے ساتھ حسرت اور پچھتاوے کی تصویر بنی بیٹھی تھی۔ حقیقت یہی ہے کہ اچھائی کا بدلہ اچھائی کے سوا کچھ نہیں، اور ظلم کی لاٹھی بے آواز مگر سخت ترین ہوتی ہے۔ دوستو، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کہ یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی۔ ایسی سبق و سٹوری دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔